السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ وبہ نستعین۔ محترم ناظرین، گزشتہ کل آپ حضرات کے سامنے مرد عورت کیسے ناپاک ہوتے ہیں اس مسئلے کے بارے میں باتیں آئی تھی۔ ناظرین، کل کچھ لوگوں کا فون آیا، کہنے لگے مولانا احتلام کسے کہتے ہیں، حیض و نفاس کسے کہتے ہیں، اس کو آسان لفظوں میں آپ بتائیں۔ ناظرین، گزشتہ کل میں نے کہا تھا کہ ان چیزوں کا تعلق حیا سے ہے۔ آئیے ناظرین، میں آپ کو آسان انداز میں آپ حضرات کو یہ بتاتا چلوں کہ حیض و نفاس کسے کہتے ہیں اور احتلام کسے کہتے ہیں۔ ناظرین، عورتوں کو مہینے میں جو خون آتا ہے اسے حیض کہا جاتا ہے۔ اب یہ حیض کی مدت کتنی ہے، کتنے دنوں تک عورتوں کو حیض آتا ہے؟ ناظرین، شریعت بتاتی ہے کہ حیض کی کم سے کم مدت 3 دن ہے اور زیادہ سے زیادہ اس کی مدت 10 دنوں تک ہے۔ یعنی ایک عورت کو اگر یہ حیض والا یعنی اس کے شرمگاہ سے جو خون آتا ہے، یہ خون اگر کسی عورت کو آتا ہو تو زیادہ سے زیادہ وہ 10 دنوں تک آئے گا۔ تو 10 دنوں تک یہ جو خون آتا ہے اسے ہم حیض کے اندر شمار کریں گے۔ ناظرین، ایک مسئلہ اور بھی یہاں پہ سمجھتے چلیں کہ کسی عورت کو کسی مہینے میں 3 دن خون آتا ہے، کسی عورت کو 7 دن آتا ہے۔ تو کسی عورت کو، جس عورت کو مہینے میں 3 دن خون آیا، کچھ مہینوں کے بعد وہ کیا دیکھتی ہے کہ 5 دن خون آ جاتا ہے، تو وہ عورت کیا کرے گی؟ یہ 5 دن کو حیض میں شمار کرے گی یا صرف 3 ہی دن وہ حیض کے ایام کو شمار کرے گی؟ ناظرین، میں آپ حضرات کو بتاتا چلوں کہ 3 دن بھی حیض ہی میں شمار ہوگا اور 2 دن جو زائد بڑھ گئے اس کو بھی حیض ہی میں شمار کیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ حیض کی اکثر مدت 10 دن کی ہے۔ شریعت یہاں پہ یہ کہے گی کہ 3 دن آپ کا جو ہے یہ پچھلے کی عادت تھی، 2 دن آپ کی عادت اس مہینے میں بڑھ گئی۔ حیض کب سے آنا شروع ہوتا ہے؟ ایک مسئلہ یہ بھی ہے۔ آئیے ناظرین، میں آپ کو اس کی بھی وضاحت کرتا چلوں۔ ہم حنفیوں کے نزدیک، جو حنفی المسلک ہیں، ان کے نزدیک حیض کی ابتدا 9 سال کی عمر سے ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک لڑکی کی عمر جب 9 سال کی ہو جاتی ہے تو 9 سال کی عمر سے حیض کی ابتدا ہو جاتی ہے۔ اب یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر لڑکی کی حیض کی ابتدا 9 ہی سال سے ہو، کسی لڑکی کی ابتدا 12 میں بھی ہو سکتی ہے، کسی کی 13، 14، 15 تک بھی۔ لیکن اگر ایک لڑکی کی عمر 15 سال ہو گئی لیکن اس کو ابھی تک حیض نہیں آیا، اب وہ لڑکی کیا کرے گی؟ ناظرین، میں آپ حضرات کو بتاتا چلوں، شریعت کہتی ہے کہ جس لڑکی کی عمر 15 سال ہو گئی اور اس نے ابھی تک خون کے دھبے کو، قطرے کو نہیں دیکھا ہے، وہ لڑکی بھی شریعت کی نظر میں بالغہ کہلائے گی اور شریعت کے سارے احکام اس پر لاگو ہوں گے۔ نفاس کسے کہتے ہیں؟ بچہ جننے کے بعد جو عورتیں خون دیکھتی ہیں وہ خون نفاس کا کہلاتا ہے۔ نفاس کتنی دنوں کا ہوتا ہے؟ ناظرین، میں آپ حضرات کو بتاتا چلوں کہ نفاس کی کم سے کم کی کوئی مدت نہیں ہے۔ جیسے حیض کی کم سے کم 3 دن کی مدت تھی، بچہ جننے کے بعد خون کم سے کم کتنا دن آئے گا؟ یہ اس کی حد کو شریعت نے متعین نہیں کیا، بلکہ اس کی زائد حد کو شریعت نے متعین کر دیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اگر کسی عورت کو نفاس کا خون آ سکتا ہے تو وہ 40 دن تک ہے۔ 40 دن سے زائد کسی عورت کو خون نہیں آ سکتا ہے، اور اگر کسی عورت کو یہ خون آ رہا ہو تو پھر وہ نفاس کا خون نہیں کہلائے گا، وہ استحاضہ کا خون کہلائے گا۔ استحاضہ کہتے ہیں بیماری کا خون کہلائے گا۔ اب آئیے میں اپنی ماؤں بہنوں کو، خواتین کو اس چیز کی طرف بھی رہنمائی کرتا چلوں کہ حیض کے ایام میں، نفاس کے ایام میں، حیض کے دنوں میں، نفاس کے دنوں میں آپ کے اوپر روزہ نہیں ہے، آپ کے اوپر نمازیں نہیں ہیں۔ آپ کے جتنے بھی ایام حیض کے گزرتے ہیں ان تمام ایام میں شریعت نے آپ کے اوپر سے نماز کو ساقط کر دیا ہے، نماز کو ختم کر دیا ہے، چاہے وہ حیض کے ایام ہوں یا نفاس کے ایام۔
میں اپنی ماؤں کو ایک چیز کی طرف اور بھی متوجہ کرتا چلوں کہ اگر رمضان کے مہینے میں آپ کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آیا یعنی حیض آ گیا تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کی نماز معاف ہو جائے گی، ان دنوں کے روزے معاف ہو جائیں گے۔ رمضان میں آپ کو روزہ نہیں رکھنا ہے، لیکن رمضان کے بعد آپ کو اس روزے کی قضا کرنی ہے۔ اب ایک مسئلہ اور بھی میں اپنی ماؤں بہنوں کو اور ناظرین کو بتاتا چلوں کہ حیض کے ایام میں بیوی سے ہم بستری کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ اکثر لوگ اس مسئلے کو پوچھتے ہیں اور بعض حضرات اس فعل بد کے اندر، اس برے کام کے اندر ملوث بھی ہو جاتے ہیں۔ وہ اس عمل کو کر بیٹھتے ہیں اپنی بیویوں سے اور بعد میں آ کے مسئلہ پوچھتے ہیں کہ مولانا میری بیوی حیض سے تھی اور ہم نے اس کے ساتھ ہم بستری کر لیا، کیا شریعت اس کی اجازت دیتی ہے؟ میں آپ حضرات کو بتاتا چلوں کہ شریعت اس چیز کو بالکل ناجائز اور حرام قرار دیتی ہے کہ ایام حیض میں عورتوں کے ساتھ ہم بستری کرنا منع ہے، حرام ہے، چاہے دونوں میاں بیوی کی آپسی رضامندی سے ہی کیوں نہ ہو۔ اچھا چلیے ہم نے یہ گناہ کر لیا، اب اس کا کفارہ کیا ہے؟ میں آپ حضرات کو بتاتا چلوں، اس کا کفارہ شریعت یہ بتاتی ہے کہ آپ اللہ رب العزت سے توبہ استغفار کریں کہ یا اللہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، آئندہ دوبارہ کبھی بھی میں اس غلطی کو نہیں کروں گا۔ اور اگر استطاعت ہو، اللہ نے مال و دولت عطا کیا ہو، تو 1 دینار اللہ کے راستے میں صدقہ کریں۔ 1 دینار کتنے کا ہوتا ہے؟ 4 گرام سونے کا، یعنی بہت زیادہ قیمت ہے۔ اگر استطاعت اللہ رب العزت نے دیا ہو تو 1 گرام سونے کی قیمت آپ صدقہ کریں۔ ناظرین، آخر میں ایک گزارش، اگر ہو سکے، ممکن ہو تو دین کی اشاعت کی نیت سے لوگوں کو صحیح مسائل اور صحیح باتیں پہنچانے کی نیت سے ویڈیو کو آگے شیئر کریں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔